آج میں آپ کو ایک ایسی بیٹی کی کہانی سناؤں گی جس نے ظلم سہا، آنسو کیے، لیکن صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑا۔ یہ قصہ ایک غریب چرواہے رفیق اور اس کی بیٹی زینب کا، ایک ایسی بیٹی جس کی نیکی نے اس کی تقدیر بدل دی۔ ریگستان کے کنارے چھوٹا سا کچا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتا تھا رفیق، دن بھر بکریاں چراتا، شام کو تھکا ہارا کھایا۔ رفیق کی پہلی بیوی مر چکی تھی، ایک بیٹی تھی زینب، 17 سال کی، معصوم محنتی۔ دوسری شادی رفیق نے شازیہ سے کی۔ شازیہ کو زینب آنکھوں میں کانٹے کی طرح چھپتی تھی۔ شازیہ صبح سے شام تک زینب سے کام کرواتی۔ زینب برتن دھو، زینب کپڑے دھو، زینب دادی کا خیال رکھ۔ زینب کچھ نہیں کہتی، بس سر جھکا کر کام کرتی رہتی۔ بوڑھی دادی اماں جان کا ایک ہی سہارا تھی زینب۔ دادی کا پاؤں کمزور تھا، زینب خود بھوکی رہ کر بھی دادی کو پہلے کھانا دی۔ ایک دن رفیق نے بازار سے روٹی لائی۔ شازیہ نے ساری روٹی خود اور اپنے بھائی کاشف کے لیے رکھ لی۔ زینب نے کہا، ابا دادی بھوکی ہے، بس اتنا کہنا تھا کہ شازیہ آپ کو بولا ہو، تمہاری اتنی مجال، چپ کر کے بیٹھو، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ زینب دادی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ دادی نے رو کر کہا، بیٹا تو کیوں نہیں بولتی، کیوں ظلم سہتی ہے؟ زینب نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اماں جان ابا ناراض ہو جائیں گے، اور صبر کرنے والے کا اللہ مددگار ہوتا ہے۔ اگلے دن شازیہ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، تمہارے لمبے بالوں کی وجہ سے لوگ تمہاری تعریف کرتے ہیں، آج میں تمہیں بدصورت بنا دوں گی۔ اور کینچی اٹھا کر زینب کے گھنے لمبے بال کاٹ دیے۔ بال زمین پر بکھر گئے۔ زینب چپ کھڑی رہی، ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ دادی نے دیکھا تو چیخ ماری، ظالم عورت، یہ کیا کیا؟ شازیہ ہنسی اور بولی، اب دیکھتی ہوں کون اس کی تعریف کرے گا۔ رات کے 2 بجے تھے۔ دادی کو بخار تھا، چلتے ہوئے وہ گر گئی، پاؤں پر گہرا زخم آ گیا، خون بہنے لگا۔ زینب گھبرا گئی، گھر میں پٹی کا کپڑا نہیں تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور دادی کا زخم باندھا۔ پانی لانے گئی تو کنواں دور تھا، اندھیری رات، سناٹا اور زینب کے ننگے پاؤں۔ اسی وقت دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک سایہ نظر آیا، کمان ہاتھ میں لیے ایک نوجوان سپاہی کھڑا تھا۔ سپاہی نے اونچی آواز میں کہا، کون ہے یہاں؟ زینب ڈر کر پیچھے ہٹی، اس کے ہاتھ میں خون آلود کپڑا تھا، آنکھوں میں آنسو۔ سپاہی نے قریب آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا، ایک لڑکی آدھی رات کو زخمی بوڑھی کے ساتھ۔ زینب نے لرزتی آواز میں کہا، حضور میری دادی بیمار ہے، کوئی مدد کر دیں۔ کیا میں سن صحرا میں ایک چھوٹی سی لالٹین روشن اور سوار، کیا یہ سپاہی زینب کی مدد کرے گا یا اسے بھی چور سمجھ کر پکڑ لے گا؟ شہزادہ زینب کی نیکی سے متاثر ہوا اور مدد کا وعدہ کر کے چلا گیا، کیونکہ شہزادہ شامیر نے آدھی رات کو زینب کو زخمی دادی کے ساتھ دیکھا۔ لیکن زینب شازیہ یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اگلی صبح شازیہ سیدھی محل پہنچی، سر پر راکھ ڈالی، آنکھوں میں چھوٹے آنسو، بادشاہ کے دربار میں گھس کر چلائی، بادشاہ سلامت، انصاف چاہیے۔ وزیر نے پوچھا، کیا ہوا؟ شازیہ بولی، حضور میری سوتیلی بیٹی زینب نے کل رات محل کے باہر شاہی زیور چرایا ہے، میں نے اس کے دوپٹے میں خون کے ساتھ ایک چھوٹی بالی دیکھی، دراصل وہ بالی کاشف کی تھی جو کل رات گرا کر آیا تھا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، شاہی زیور، یہ تو سنگین جرم ہے، اس لڑکی کو فوراً گرفتار کرو۔ دوپہر تک 4 سپاہی رفیق کے گھر پہنچ گئے۔ رفیق نے کہا، میری بیٹی چور نہیں ہے۔ سپاہی بولے، بادشاہ کا حکم ہے۔ زینب چپ چاپ کھڑی تھی، دادی بستر پر رو رہی تھی۔ شازیہ ایک کونے میں کھڑی ہنستے ہوئے بولی، لے جاؤ اس چڑیل کو۔ زینب نے صرف اتنا کہا، ابا اللہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ رات کڑی پہن کر چلی گئی۔ اندھیری نم جھیل، چوہے، بدبو اور ایک کونے میں زینب۔ چہرے نے کہا، نہیں آئی ہو، یہاں رونا منع ہے۔ زینب نے دیوار کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، یا اللہ میں بے گناہ ہوں، تو گواہ ہے، دادی کا خیال رکھ۔ رات کو سے ندھات تھی، لیکن ایک نوالا بھی نہیں مانگا۔ دوسری قیدی عورتیں پوچھتی، تم نے کیا کیا؟ زینب بس مسکرا رہی تھی، کچھ نہیں، بس نیکی کی تھی۔ ادھر شہزادہ شامیر کو خبر ملی، فوراً بادشاہ کے پاس گیا۔ ابا جان، میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، وہ چور نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ بولے،
ثبوت لا بیٹا، الزام سنگین ہے۔ شہزادہ رات بھر جاگ کر تفتیش کرنے لگا۔ اس نے بازار کے سنار سے پوچھا۔ سنار نے بتایا، حضور یہ باری تو کاشف نے 2 دن پہلے مجھ سے ٹھیک کروائی تھی۔ شہزادہ سمجھ گیا کاشف ہی اصل چور ہے۔ اگلے صبح دربار لگا۔ بادشاہ نے کہا، زینب کو لاؤ، سزا سنائی گئی۔ سپاہی زینب کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے۔ کمزور ہو گئی تھی لیکن نظریں جھکی تھی۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، شاہی چور کی سزا موت ہے۔ پورا دربار خاموش، شازیہ خوشی سے کانپ رہی۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا۔ شہزادہ شاہمیر ہاتھ میں ثبوت لیے اندر آیا اور چلایا، رکو ابا جان، ایسا چور کوئی اور ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کون؟ شہزادے نے کاشف کی طرف انگلی اٹھائی، یہ شازیہ کا بھائی کاشف۔ کاشف کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، شازیہ کی چیخ نکل گئی۔ لیکن ظالم شازیہ یہ سب برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے زینب کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج دیکھتے ہیں چھوٹے الزام میں ایک معصوم بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ صبح سویرے شازیہ نے پرانا دوپٹہ لیا اور اس پر خون لگا کر محل کی طرف دوڑی۔ طوفان میں جا کر زمین پر گر گئی اور رونے لگی۔ بادشاہ سلامت رحم، میری بیٹی چور بن گئی ہے۔ وزیر نے کہا، کیا ہوا عورت؟ شازیہ بولی، حضور کل رات میری ستیلی بیٹی زینب محل کے باہر سے گزری، اس کے دوپٹے میں شاہی باری ملی ہے، یہ دیکھے خون بھی لگا ہے۔ بادشاہ نے باری ہاتھ میں لی، غصے سے چہرہ نار ہو گیا۔ شاہی زیور کی چوری یہ تو واقعی معافی کے لائق نہیں، فوراً اس لڑکی کو گرفتار کرو۔ دوپہر تک 4 سپاہی رفیق کے گھر پہنچے۔ رفیق نے ہاتھ جوڑے، حضور میری بیٹی معصوم ہے، سپاہی بولے، بادشاہ کو حکم ہے، چپ رہا، بحث مت کرو۔ زینب چپ چاپ کھڑی تھی، دادی بستر سے اٹھ کر رو رہی تھی، میری بچی کو مت لے جاؤ۔ شازیہ کونے میں کھڑی منہ چھپا کر ہنس رہی تھی۔ زینب نے آخری بار دادی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اماں جان فکر نہ کریں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بڑی لڑی اور زینب کو لے جایا گیا۔ اندھیری گندی جیل، دیواروں پر پانی ٹپک رہا تھا۔ جیلر نے دھکا دے کر کہا، جا کونے میں بیٹھ جا۔ زینب نے چٹائی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا، دل میں کہا، یا اللہ تو جانتا ہے نا پھر گناہ ہوتا ہے، کا خیال رکھنا۔ رات کو بھوک لگی تو جیلر نے باسی روٹی پھینکی، زینب نے نہیں کھائی، آدھی دادی کے لیے بچا کر دوپٹے میں باندھ دی۔ دوسری قیدی پوچھتی، کیا جرم کیا؟ زینب بس مسکرا دیتی، نیکی کا جرم کیا ہے۔ ادھر شہزادہ شامی کو خبر ملی، وہ فوراً بادشاہ کے پاس آیا، ابا جان زینب چور نہیں ہو سکتی، میں نے اسے دیکھا ہے۔ بادشاہ بولے، ثبوت لاؤ بیٹا ورنہ قانون اپنا کام کرے گا۔ شہزادی ساری رات نہیں سویا۔ اس نے سنار کے پاس جا کر پوچھا۔ سنار نے کہا، حضور یہ باری تو کاشف نے 3 دن پہلے ہی مجھے ٹھیک کروائی، میں گواہ ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اصل چور مل گیا۔ اگلی صبح دربار بھرا ہوا تھا، سپاہی زینب کو زنجیروں میں لائے، وہ بہت کمزور، لب رہتی سر اونچا تھا۔ بادشاہ نے گرج کر کہا، زینب شاہی چوری کی سزا موت ہے، آخری خواہش۔ زینب نے کہا، حضور بس میری دادی کا علاج ہو جائے۔ پورا دربار خاموش، شازیہ خوشی سے کانپ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، شہزادہ شامی دوڑتا ہوا آیا، چلایا، رکو فرجان، گنہگار کون ہے؟ کوئی اور ہے؟ بادشاہ کون؟ شہزادے نے انگلی اٹھائی، یہ کاشف شازیہ کا بھائی، یہی اصل چور ہے۔ کاشف کا چہرہ سفید پڑ گیا، شازیہ چیخ ماری۔ شازیہ نے زینب میاں آنکھیں بند کر لی اور دل میں کہا، یا اللہ تیرا شکر۔ شازیہ اور اس کے بھائی کاشف نے سازش کر کے شاہی زیور چوری کا الزام زینب پر لگا دیا تھا، لیکن شہزادہ شاہمیر ثبوت لے کر دربار میں پہنچ گیا اور کہا، اصل چور کاشف ہے، اب دیکھنے میں دیتے ہیں کہ سچ کیا ہوا۔ واجہ سلامت نے گرج کر کہا، کاشف آگے آؤ۔ کاشف کانپتے ہوئے آگے آیا، اس کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ شہزادے نے سنار کو بلا۔ سنار نے کہا، حضور یہ باری کاشف نے 3 دن پہلے مجھے جڑوائی تھی، میں نے رسید بھی رکھی ہے۔ وزیر نے کاشف کا گھر چھاپا مارا، وہاں سے شاہی صندوق کی چابی اور باقی زیور بھی برآمد ہو گئے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ نامراد، تم نے بادشاہ کی عزت پر داغ لگایا۔ سپاہیوں اور شازیہ کو بھی گھسیٹ کر دربار میں پیش کیا۔ شازیہ رو کر بولی، حضور میں بے قصور ہوں۔ شہزادہ بولا، تم نے خود اعتراف کیا تھا کہ تم نے باری زینب کے دوپٹے میں رکھی تھی، ایک نوکرانی نے یہ سب دیکھ لیا تھا، نوکرانی دربار میں لائی گئی، اس نے سب سچ بول کر شازیہ کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، شازیہ اور کاشف کو فوراً قید کرو، 7 سال کی سزا سناؤ۔ سپاہی دونوں کو گھسیٹ کر لے گئے، شازیہ چیختی رہی، مجھے معاف کر دو۔ بادشاہ نے زینب کی طرف دیکھا، زینب زنجیروں میں کھڑی تھی، کمزور لیکن پرسکون۔ بادشاہ نے اپنی تلوار کی نیام زنجیریں کاٹی اور کہا، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے بغیر سچائی نے تم پر الزام لگایا۔ پورے دربار میں سناٹا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو لیے کہا،
فضول صاف ہو گیا، یہی میری کاپی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، آج سے یہ لڑکی گاؤں کے بیٹی کہلائے گی، اس کی عزت میں عزت ہے۔ زینب کو فوراً گھر بھیجا گیا۔ دادی دفتر پر پڑی رو رہی، زینب کو دیکھ ٹیبل پر رفیق تم آ گئی۔ زینب نے کہا، اماں جان اب کوئی ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ رفیق کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹا باپ ہونے کے ناطے میں شرمندہ ہوں۔ شام کو شہزادہ شامیر خود زینب کے گھر آیا، 7 خادم تھے۔ تھال میں سونے کے سکے، کپڑے اور دوا تھی۔ شہزادہ بولا، زینب تمہارے صبر اور نیکی نے تب کا دل جیت لیا، یہ بادشاہ کا انعام ہے۔ زینب نے سر جھکا کر کہا، حضور مجھے سکے نہیں چاہیے، بس دادی کا علاج ہو جائے اور ابا کے لیے 10 بکریاں مل جائیں۔ شہزادہ مسکرایا، ایسا ہی ہوگا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں اعلان ہوا، زینب کی وجہ سے ہمارے گاؤں کا نام روشن ہوا۔ لوگ دماغی پانی تھا۔ زینب کے گھر تحفے لے کر آنے لگے۔ جو کل تک زینب کو حقیر سمجھتے تھے، آج اس کا پاؤں چھو رہے تھے۔ تب چوما اور کہا، بیٹا صبر کا پھل دیکھا؟ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ دیکھ کرتا ہے یہ نہیں۔ کیا زینب کی زندگی اب بدل جائے گی؟ کیا شہزادہ اس سے شادی کرے گا؟ دیکھیے، زینب کو گاؤں کی بیٹی کا خطاب ملنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ بادشاہ نے رفیق کے لیے نیا پکا گھر بنوایا دیا، 20 بکریاں، 2 گائیں اور 1 کنواں۔ گاؤں والے جو کل تک تانے دیتے تھے، آج تحفے لے کر آئے تھے۔ دادی کا علاج شاہی حکیم نے کیا۔ اب وہ لاٹھی کے سہارے چلتی تھی اور زینب کے لیے دعائیں کرتی۔ ایک دن دادی نے کہا، بیٹا اب تیرے ہاتھ پیلے کرنے کا وقت آ گیا۔ زینب شرما کر بولی، اماں جان مجھے شادی نہیں کرنی۔ کسی ہفتے محل سے پیغام آیا، شہزادہ شامیر نے بادشاہ سے کہا، ابا جان میں زینب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ حیران، بیٹا وہ ایک چٹواہے کی بیٹی ہے۔ شہزادہ بولا، ابا وہ دل کی شہزادی ہے، اس کی نیکی نے مجھے سکھایا کہ عزت خون سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ بادشاہ نے حامی بھرنی، پورے محل میں خوشی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ شادی کے دن پورا گاؤں سج گیا۔ زینب نے سادہ سفید لباس پہنا، سر پر دوپٹہ باندھا، ہاتھ میں قرآن، کوئی زیور نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ شہزادہ گھوڑے پر آیا، اس نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہاری ایک آنکھ میں بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ نکاح ہوا۔ دادی نے زینب کو دعا دی، بیٹا اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ رفیق رو پڑا، جس نے کہا، میری بیٹی آج واقعی شہزادی بن گئی۔ شادی کے بعد زینب محل میں ملکہ نہیں بنی، وہ لوگوں کی ملکہ بنی۔ ہر روز وہ غریبوں کے گھر جاتی، یتیموں کو کھانا کھلاتی، بیواؤں کی مدد کرتی۔